پاک بھارت مقابلہ کھیلوں کی دنیا میں سب سے زیادہ دیکھے اور پسند کیے جانے والا کھیل ہے، جس سے نہ صرف شائقین کرکٹ لطف اندوز ہوتے ہیں بلکہ اربوں روپے کا بزنس بھی جنریٹ ہوتا ہے۔ پاک بھارت سیاسی تعلقات کرکٹ پر بھی اثر انداز ہوتے ہیں۔ فروری 2025 یعنی صرف 3 ماہ بعد آئی سی سی چیمپئنز ٹرافی پاکستان میں شیڈیول ہے۔ یہ 1996 کے بعد پہلی بار پاکستان آئی سی سی ایونٹ ہوسٹ کرنے جا رہا ہے۔ ایونٹ کی باقی 6 ٹیمیں آسٹریلیا، جنوبی افریقہ، انگلینڈ، نیوزی لینڈ، بنگلہ دیش اور افغانستان پاکستان آ رہی ہیں، مگر بھارت نے ایک بار پھر پاکستان آ کر کھیلنے سے انکار کر دیا ہے۔ بی سی سی آئی نے آفیشلی آئی سی سی اور پی سی بی کو آگاہ کر دیا ہے کہ بھارتی ٹیم چیمپئنز ٹرافی کھیلنے پاکستان لینڈ نہیں کرے گی، ہمارے میچز کسی نیوٹرل وینیو پر کروائے جائیں۔ یوں تو ماضی میں بھی انڈیا اور پاکستان کے تعلقات میں تناؤ رہا، مگر کرکٹ جاری رہی، لیکن 2008 میں ہونے والے ممبئی حملوں کے بعد سے انڈیا نے پاکستان کا دورہ نہ کرنے کا فیصلہ کیا، جو اب تک برقرار ہے۔ کھیل کو 2011 ورلڈ کپ، 2013 بائی لیٹرل سیریز، 2016 کا T20 ورلڈ کپ بھی پاکستان نے انڈیا میں جا کر کھیلا۔ 2022 میں ایشیا کپ مکمل طور پر پاکستان میں ہونا تھا، لیکن بھارت کے نہ آنے کی وجہ سے آدھا ٹورنامنٹ شری لنکا منتقل کیا گیا۔ بھارتی ٹیم بھی پاکستان آئے گی، مگر اس سب کے باوجود انڈین ٹیم نے آنے سے انکار کر دیا ہے۔ لیکن اس بار پاکستان ہائیبرڈ ماڈل قبول نہیں کریں گے، پورا ٹورنامنٹ پاکستان میں ہوگا۔ بھارت اگر نہیں ہائیبرڈ ماڈل کی طرف جانا چاہیے، پاکستان کو اصولی موقف پر ہی ڈٹے رہنا چاہیے، یا پھر مالی نقصان سے بچنے کے لیے آئی سی سی کے بڑے سٹیک ہولڈر بھارت کے لیے کوئی بیچ کا راستہ تلاش کرنا چاہیے۔ اسی پر پاکستان کے لیے اصولی موقف اپنانے کا بھی ایک پریشر بنا کھڑا ہے، مالی نقصان کا بھی خدشہ ہے۔ پریفرنس کیا ہونی چاہیے، کرنا کیا چاہیے پاکستان کو؟ پاکستان کو اپنے ڈگنیٹی کو ترجیح دینا چاہیے۔ واضح اور کلیئرلی وہ کرکٹ کو، ایک کھیل کو سیاست کے لیے استعمال کر رہا ہے۔ اس کا جو پلان ہے پاکستان کو سفارتی طور پر آئسولیٹ کرنے کا، ڈپلومیٹکلی آئسولیٹ کرنے کا، اس کے ایک حصے کے طور پر وہ کرکٹ کو استعمال کر رہا ہے۔ پاکستان کا جو میزبانی کا حق ہے چیمپئنز ٹرافی کا، اس حق پر وہ اثر انداز ہونے کی کوشش کر رہا ہے۔ ایک ایسے وقت میں جب سب کچھ ہو چکا ہے، وینیو طے ہو چکے ہیں، لاہور، کراچی اور راول پنڈی کے جو کرکٹ گراؤنڈ ہیں ان کو چیک کیا جا چکا ہے، جو انٹرنیشنل کرکٹ بورڈ ہے وہ سیکیورٹی انتظام کا جائزہ لے چکا ہے۔ پاکستان کے ہونے والے اس میچ کے لیے آئی سی سی $65 ملین جو ہے اس کی رقم ایلوکیٹ کر چکا ہے۔ لیکن بھارت کیا کر رہا ہے؟ بی سی سی آئی کے پاس ایک بڑی طاقت ہے، وہ طاقت ہے دیکھنے والوں کی تعداد کی۔ بھارت میں کرکٹ دیکھنے والوں کی تعداد دنیا میں سب سے زیادہ ہے، پاکستان سے بھی 5-7 گنا زیادہ ہے۔ اس کی وجہ سے، اس فین بیس کی وجہ سے بھارت آئی سی سی پر اثر انداز ہونے کی کوشش کرتا ہے، اور آئی سی سی اثر انداز ہونے دیتی ہے اسے۔ ناؤ دس از ناٹ کرکٹ، یہ تو کھیل کی بات نہ ہوئی نا۔ اب میرے خیال میں پاکستان کا موقف بالکل ٹھیک ہے۔ آپ کے خیال میں پاکستان کو کتنا ایج رہے گا؟ آئی سی سی چیئر بھی تو بھارت کے پاس ہے۔ بالکل، آئی سی سی پر بھارت کی بہت بڑی ایک اثر انداز ہونے کی صلاحیت ہے، لیکن پاکستان کو اپنی طرف سے تو پوری کوشش کرنی چاہیے نا۔ پاکستان کا جب جواب آتا ہے آئی سی سی کا، دوسرے بورڈز کا، پھر پاکستان کو دیکھنا چاہیے کہ کون سی آپشنز لینی چاہیے، لیکن پاکستان جو بھی آپشنز لے وہ اصولی بھی ہونی چاہیے اور پاکستان کی ڈگنیٹی کو ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے۔ پرنسپل اور ڈگنیٹی بیس، ٹھیک ہو گیا، ملک کی عزت کے لیے کھیلتے ہیں نا، ملک کی عزت کے لیے کھیلتے ہیں۔ اگر ملک کی عزت کو ہی ہم کمپرومائز کریں تو پھر کھیلوں کا فائدہ کیا ہے؟ بالکل درست ہو گیا، چاہ رہا ہے سخت موقف ہے، کس طرح کا رد عمل آ سکتا ہے اور ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں جی، اس میں تو جیسے جو سٹارٹ کیا ہے بیگم صاحب نے، یہ بنیادی طور پہ جو بھارت ہے اس کے اندر ایک ہبرس ہے، ایک ہماری ہیوملیشن ہے، اور ہمیں وہ انڈگنیفائی کر رہا ہے، ہمیں وہ جس کو کہنا چاہیے کہ ایک تحقیر ہے ہماری، اور سسٹم کی ہماری تمسخر ہے۔ پچھلے 8-10 سال سے میں دیکھ رہا ہوں کہ ہم بار بار جانے بھارت چلے جاتے ہیں، ہمارے ٹھیک ہے ہم اپنے کرائسس کے اندر، اور مومنٹ ٹو مومنٹ کرائسس ہے اس کے اندر وہ ہے۔ یہ بھی ٹھیک ہے کہ جیسے بیگم صاحب نے کہا کہ 40% جو نیٹ انکم ہے آئی سی سی کی وہ بھارت سے وہ جنریٹ کرتا ہے۔ اب یہ کمیشن بہت زیادہ ہے، تو مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ہمیں اس دفعہ اگر حقیقت ہے کہ یہ بھارت کے سامنے ڈٹ کے کھڑے ہو جائیں گے تو ہماری ایک جو عزت وقار اور ایک جو ہمارے اندر جو ایک ہوتا ہے نا ایک قومی ایک غیرت ہے یا وہ جو ہے وہ سے اس کو یقین آنے کے
4 चांद लगेंगे। और होना चाहिए कि कभी कोई ऐसा मौका भी तो आए ना। और फिर दूसरा इंग्लैंड को जिस तरह वाइट वॉश करके भेजा पाकिस्तान से टेस्ट मैचेस में, तो पाकिस्तान अब एज ए क्रिकेटिंग जो जिसको कह रहे हैं क्वालिटी जो है वो भी पाकिस्तान की बड़ी इम्प्रूव्ड है इन हालात में। एक बुनियादी बात है जी, एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। ये जिंदगी तफसील में जाऊं तो झूठ पे पलने वालों पे जलजला आ जाएगा, इसलिए इसी को काफ़ी समझें। वैसे भी नैले पे दैला इसी को कहते हैं। एक दौलत दौलत को खींचती है, नफ़रत नफ़रत को जन्म देती है, आबादी को गुर्बत मज़ीद गुर्बत और जहालत मज़ीद जहालत को जन्म देती है। अब ये कुछ मिसालें रखी हसन साहब ने कि नफरत के जवाब में नफरत, मनी बिगेट्स मनी। हमने तो 10-12 साल, मैंने सन गिन दिए, 11, 13, 16, 23 कितनी बार हम गए, वो 8 के बाद नहीं आए। बाकी तमाम ममालिक आ रहे हैं, ICC विजिट कर रहा है, चीज़ों को देख रहे हैं, सिक्योरिटी मेजर्स हैं, सब कुछ है। अब हमें क्या करने की ज़रूरत है? क्या हम फिर उनके हिसाब से चलना शुरू करें, या ICC के कवानीन हमें जहां फैसिलिटेट कर रहे हैं हम उस हिसाब से ICC कवानीन की बुनियाद पर खड़े होकर चलें और अपना हक लें? खड़े हो सकते तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। और मैं इसको इज़्ज़त बेइज़्ज़ती का मसला नहीं बनाता।